بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے ایک عجیب و غریب قصے کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ یہ قصہ ہے 3 دوستوں اور ایک عقل مند لڑکی کا۔ مکمل قصہ سننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ کہتے ہیں خلیفہ ہارون الرشید، شہنشاہ بغداد کا تیسرا بیٹا قاسم، وزیر اعظم جعفر برمکی کا بیٹا خالد اور کوتوال شہر کا بیٹا عباس تینوں ہم عصر تھے، یعنی قاسم، خالد اور عباس تینوں ہم عمر تھے، اور یہ تینوں ایک ہی مکتب میں زیر تعلیم تھے۔ تینوں آپس میں گہرے دوست تھے۔ وہ خوش لباس، خوش گفتار اور ذہین طالب علم تھے۔ تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد بھی ان کا اکثر وقت اکٹھے گزرتا تھا۔ اپنے استاد سے وہ ایسے سوال کرتے کہ وہ لاجواب ہو کر رہ جاتا۔ ایک روز تینوں دوست ایک کمرے میں بیٹھے شطرنج کھیل رہے تھے کہ ایک مہرہ گم ہو گیا۔ تمام کمرے کی تلاشی لی گئی، ایک ایک چیز کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا گیا، مگر گمشدہ مہرہ نہ ملا۔ ظاہر تھا کہ وہ مہرہ ان تینوں میں سے کسی ایک کے پاس تھا، مگر ہر ایک نے لا علمی کا اظہار کیا۔ البتہ ایک دوسرے کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ایک دوسرے کی جامع تلاشی نہ دی گئی۔ مہرہ یقیناً گم ہوا تھا، کمرے میں نہیں تو کہاں گیا؟ اپنے آپ کوئی مان نہیں رہا تھا تو مہرہ کیسے برآمد ہوتا؟ تینوں دوستوں نے فیصلہ کیا کہ کوتوال شہر سے اس بات کا کھوج لگوایا جائے۔ چنانچہ وہ کوتوال کے پاس پہنچ گئے اور کوتوال شہر سے کہنے لگے، ہم تینوں شطرنج کھیل رہے تھے کہ ہمارا ایک مہرہ گم ہو گیا۔ ان میں سے ایک نے کوتوال کو بتایا، تمام کمرہ چھان مارا لیکن مہرہ نہیں ملا۔ ظاہر ہے کہ ہم تینوں میں سے کسی ایک کے پاس ہے، آپ بتائیں کہ مہرہ کس کے پاس ہے، اور یہ بھی احتیاط کریں کہ جس کے پاس مہرہ ہو اس کا نام نہ لیا جائے، خصوصاً ہم تینوں کے سامنے، وہ اپنی توہین محسوس کرے گا۔ کوتوال شہر نے سارا ماجرا سنا تو انتہائی مؤدبانہ طور پر مشورہ دیا کہ بہتر یہ ہے جس کے پاس مہرہ ہے وہ خود ہی دے دے۔ وہ تینوں یک زبان ہو کر بولے، نہیں، اس کا فیصلہ تو آپ ہی کو کرنا ہوگا۔ کوتوال نے جان لیا کہ یہ ٹیڑھا مسئلہ ہے، آسانی سے حل نہیں ہوگا۔ چنانچہ سخت مصروفیت کا بہانہ بنا کر اس نے اس الجھن کو سلجھانے سے معذوری ظاہر کر دی اور مشورہ دیا کہ وہ تینوں وزیر اعظم جعفر برمکی سے فیصلہ کروانے وزیر اعظم کے پاس جائیں۔ یہ سن کر وہ تینوں دوست وزیر اعظم کے پاس پہنچے اور انہوں نے اپنا مقدمہ پیش کیا تو وزیر اعظم تاڑ گیا کہ یہ تینوں لڑکے کوئی نئی آفت برپا کریں گے۔ اس لیے اس نے اپنی شکست کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں مشورہ دیا کہ اس کا حل خلیفہ بغداد کر سکتے ہیں، یہ اس کے علاوہ کسی کے بس کا روک نہیں۔ وہ تینوں شاہی محل چلے گئے اور خلیفہ وقت کے حضور پیش ہو کر اپنا مدعا بیان کیا۔ بھئی یہ کون سی مشکل بات ہے؟ خلیفہ نے بات سن کر کہا، تم میں سے جس کے پاس مہرہ ہے وہ خود ہی پیش کر دے، میرے پاس ان فضول باتوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ لڑکوں کے اصرار پر بادشاہ نے قاضی شہل نجم حسن کو حکم دیا کہ وہ اس مسئلے کو حل کریں۔ چنانچہ قاضی شہل نے تینوں دوستوں کو اگلے روز اپنے گھر دعوت پر بلایا۔ اگلے دن تینوں ساتھی قاضی شہر کے گھر پہنچ گئے۔ کھانا دسترخوان پر لگایا گیا۔ وہ تینوں قاضی کے ہمراہ کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے۔ خلیفہ کے بیٹے شہزادہ قاسم نے پلاؤ کا ایک لقمہ منہ میں ڈالا تو فوراً تھوک دیا اور کہنے لگا، اس میں سے انسانی گوشت کی بو آتی ہے۔ وزیر اعظم کے بیٹے خالد نے قورمے کا ایک نوالہ لیا تو فوراً اگل دیا اور کہا، یہ کتے کا گوشت ہے۔ پھر کوتوال کے بیٹے عباس نے انڈے کا حلوہ منہ میں ڈالا تو بولا، جس نے یہ حلوہ تیار کیا وہ اپنے والدین کی ناجائز اولاد ہے۔ قاضی شہر ایسے سنسنی خیز انکشاف سن کر پریشان ہو گیا اور نادم بھی ہوا۔ اسی پریشانی کے عالم میں قاضی نے آنے کا مقصد پوچھا تو انہوں نے تفصیل سے اپنی مشکل بیان کر دی۔ قاضی بھانپ گیا کہ یہ معاملہ ٹیڑھا ہے اور اس کی تصدیق کے لیے بڑی سوچ بچار اور ذہانت کی ضرورت ہوگی۔ قاضی سمجھدار تھا، اس نے کہا، آپ نے کھانے کے بارے میں جو حیرت انگیز انکشاف کیا ہے ان کی تفتیش کر لوں، پھر آپ کے مسئلے کا حل پیش کروں گا۔ اس کے لیے مجھے 1 ہفتے کی مہلت درکار ہوگی۔ آپ آج سے 8ویں روز تشریف لائیں، حل پیش کر دیا جائے گا۔ تینوں دوست اجازت لے کر واپس چلے گئے۔ قاضی ان کے جانے کے بعد خاصا پریشان اور مضطرب تھا۔ اس نے ان دکانداروں کو بلوایا جن سے چاول خریدے تھے۔ اس نے پوچھا، اس نے یہ چاول کہاں سے منگوائے تھے؟ دکاندار نے کاشتکار کا نام بتایا۔ قاضی نے کاشتکار کو طلب کیا اور ان سے پوچھا، یہ چاول اس نے کہاں سے لیے تھے؟ کاشتکار نے بتایا کہ پرانے قبرستان کی زمین پر کافی عرصے سے ویران پڑی تھی اور پانی وہاں بہت جمع تھا، میں نے اس سال چاول اسی میں بو دیے۔ قاضی سمجھ گیا کہ بادشاہ کا بیٹا سچا تھا اور اسے انسانی گوشت کی بو کیوں محسوس ہوئی تھی۔ اس کے بعد قاضی نے قصاب کو بلوایا جس سے گوشت خریدا تھا۔ قصاب سے دریافت کیا کہ وہ گوشت جو اس نے دیا تھا وہ کس چیز کا تھا۔ قصاب نے جواب دیا کہ بکرے کا۔ قاضی نے پوچھا، بکرا تم نے کہاں سے لیا؟ اس نے بیپاری کا نام بتایا۔ قاضی نے بیپاری کو طلب کیا اور اس سے پوچھا، یہ بکرا تم نے کہاں سے حاصل کیا تھا؟ اس نے جواب دیا، بکری کا بچہ میں نے خود پالا تھا۔ قاضی نے پوچھا، آپ یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ بکری کا بچہ ہی تھا؟
اگر میں یہ کہوں کہ کتے کا بچہ تھا تو تم کیا کہو گے؟ ویپاری نے جواب دیا، حضور والا، یہ بچہ میری اپنی بکری کا تھا، یہ بچہ میری اپنی بکری کا تھا، بچپن میں اس کی ماں مر گئی تھی اور یہ کتیا کا دودھ پی کر پلا تھا۔ قاضی نے اسے واپس بھیج دیا۔ وزیر اعظم کے بیٹے خالد کی بات کی تصدیق ہو گئی تھی۔ اس کے بعد قاضی نے اپنے باورچی کو بلایا اور اس سے اس کی ماں باپ کا پتہ پوچھا۔ باورچی کی ماں زندہ تھی۔ اس کو بلا کر اس بات کی صداقت بھی معلوم کر لی کہ وہ اپنے ماں باپ کی ناجائز اولاد تھا، اور اس طرح کوتوال کے بیٹے عباس کی بات بھی درست نکلی۔ تصدیق کرنے کے بعد قاضی بہت پریشان بیٹھا تھا اور اسی سوچ میں گم تھا کہ یہ انوکھی مشکل کیسے حل کی جائے۔ اس کی نوجوان خوبصورت بیٹی شہزادی کمرے میں داخل ہوئی، اپنے باپ کو سوچ بچار میں غرق پایا تو کہنے لگی، ابا جان کیا ہوا ہے؟ اب بہت بے چین دکھائی دیتے ہیں۔ قاضی نے سارا ماجرا بیان کر دیا۔ شہزادی نے کہا، ابا جان گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، میں اسے حل کر دوں گی، آپ انہیں آنے دیں۔ قاضی نے کہا، بیٹی تم نہیں جانتی، تینوں لڑکے بڑے چالاک، ہوشیار اور ضدی ہیں، ان کی تسلی کوئی نہیں کر سکتا۔ میں ڈرتا ہوں کہ ان کی وجہ سے کہیں ملازمت سے ہی جواب نہ مل جائے۔ شہزادی بولی، آپ فکر نہ کریں، ایسے چھچھورے اور لفنگے نوجوان میرے سامنے دم نہیں مار سکتے، میں انہیں لاجواب بھی کروں گی اور ان کی گستاخیوں کی سزا بھی دوں گی۔ قاضی نے کہا، بیٹی ایسا ہرگز مت کرنا، تمام معززین اور درباری لڑکوں سے پناہ مانگتے ہیں، ہمارے لیے کوئی مصیبت نہ کھڑی کر دیں، بہتر یہی ہے کہ ان کے معاملے میں تم دخل نہ دو، میں خود کوئی ترکیب سوچ کر ان سے خلاصی کر لوں گا، میں لڑکے کا روپ دھار کر ان کی تصحیح کروں گی۔ شہزادی نے جواب دیا، آپ مطمئن رہیں، میں اس معاملے کی اہمیت سے اچھی طرح واقف ہوں۔ 8ویں دن تینوں دوست قاضی کے گھر پہنچ گئے۔ قاضی نے انہیں آراستہ کمرے میں احترام سے بٹھایا اور کہا، تمہارے سوال کا جواب میرا نوجوان بیٹا دے گا۔ اتنے میں قاضی کی بیٹی عربی نوجوان کے روپ میں داخل ہوئی۔ قاضی نے اس کا تعارف مہمانوں سے کرایا کہ یہ میرا بیٹا احمد ہے، حال ہی میں اپنی تعلیم مکمل کر کے آیا ہے۔ تینوں دوست ٹک ٹکی باندھے اس حسین خوبرو لڑکی کو دیکھنے لگے۔ قاسم نے کہا، یہ لڑکے کے روپ میں انتہائی ذہین اور سمجھدار لڑکی ہے۔ خالد نے کہا، یہ بے حد حسین اور بے شمار خوبیوں کی حامل ہے۔ عباس نے کہا، اس کے ستارے بڑے بلند ہیں، مگر ہمارے متعلق اس کی نیت اچھی نہیں۔ شہزادی نے یہ تبصرے اپنے متعلق سنے تو اپنے سر سے امامہ اتار دیا اور اس کے سنہرے گھنگریالے بال اس کے خوبصورت چہرے پر عجیب دلکشی پیدا کرنے لگے۔ پھر اس نے اپنا چوکا اتارا تو نیچے پہنا ہوا قیمتی لباس اس کی رعنائی میں مزید اضافہ کرنے لگا۔ تینوں دوستوں نے جب اس حسینہ کو دیکھا تو اس وقت یونانی اپسرا معلوم ہوتی تھی۔ آپ نے درست فرمایا، میں لڑکی ہوں، شہزادی بولی۔ اس نے کہا، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی دوسری باتیں بھی درست ہوں، میں بہرحال آپ کی مشکل کا حل تلاش کرنے کی کوشش کروں گی، مجھے بتائیے کہ مسئلہ کیا ہے۔ شہنشاہ بغداد کے بیٹے قاسم نے اپنے ہوش و حواس درست کرتے ہوئے کہا، اے حسینہ وفا کی شہزادی، ہم تینوں دوست کمرے میں بیٹھے شطرنج کھیل رہے تھے، ہمارا ایک مہرہ گم ہو گیا، پورے کمرے کی تلاشی لینے پر مہرہ نہیں ملا، وہ مہرہ اب ہم تینوں میں سے کسی ایک کے پاس ہے، آپ بتائیے کہ کس کے پاس ہے۔ غلط لڑکے کا نام ہرگز نہ لیجیے گا کیونکہ وہ اس میں اپنی بے عزتی محسوس کرے گا، اگر آپ میں سے کسی ایک کے پاس ہے تو وہ مہرہ خود ہی واپس کر دے۔ شہزادی نے کہا، اس میں رکاوٹ کیا ہے؟ خالد کہنے لگا، ہم میں سے کوئی بھی نہیں بتا رہا، اسی لیے تو آپ کے پاس آئے ہیں، اس کا فیصلہ انتہائی ضروری ہے۔ شہزادی نے کہا، درست ہے، اس کا فیصلہ میں کیے دیتی ہوں کہ مہرہ کس کے پاس ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کے سوال کا جواب دوں، میں آپ کو ایک کہانی سنانا چاہتی ہوں، آپ اسے غور سے سن لیں، یہ بالکل سچی داستان ہے۔ آج سے 25 سال پہلے کا ذکر ہے۔ بغداد میں 2 دوست رہتے تھے، ایک شہرائے آفاق مصور عمر کا صاحبزادہ عدنان اور دوسرا بغداد کے مشہور و معروف قبیلے ہنوٹا کے سردار حیدر کا بیٹا ادریس تھا۔ دونوں میں بچپن سے بہت پیار تھا، ایک ساتھ اکٹھے پلے بڑھے، کھیلے اور ایک ساتھ جوانی کی منزل میں داخل ہوئے۔ دونوں دوست جب تک ایک دوسرے کو نہ دیکھ لیتے چین نہ آتا تھا۔ دونوں شریف، بہادر اور ہوشیار تھے، یک جان دو قلب تھے۔ عدنان کو بھی باپ کی طرح مصوری میں کمال حاصل تھا اور فارغ اوقات میں اپنے باپ کا ہاتھ بٹاتا تھا۔ ان دنوں ہر سال شوال کے مہینے میں دریائے دجلہ کے کنارے سرسبز و شاداب وادی میں عظیم الشان میلہ لگتا تھا، جس میں یونان، مصر، شام، ایران اور ترکستان کے سوداگر، طبیب، سنیاسی، نجومی، بازیگر، شعبدہ باز، بردہ فروش، حسین و جمیل، رقاصائیں، ٹھگ اور ہر قسم اور ہر قماش کے لوگ آتے تھے۔ نامور قبیلوں کے سرداروں سے لے کر ادنا غلاموں تک ہر عمر اور ہر نسل کے لوگ میلہ دیکھتے۔ شمشیر زن ماہر دور دراز جگہوں سے آ کر شمشیر زنی کے جوہر دکھاتے۔ امیر لوگ اپنے عالیشان اور آراستہ ہجروں میں ہر رات جام و صبح اور رقص و سرور کی محفلیں سجاتے۔ نازک اندام اور دلربا دوشیزائیں اپنے دل فریب رقصوں سے محفل کو کشتے زعفراں بنائے رکھتی۔
رات کو آنکھیں خیرہ کر دینے والی روشنیوں اور رنگا رنگ کمکموں سے ساری آبادی جگمگ دکھائی دیتی۔ شعبدہ باز اور بازیگر اپنے حیرت انگیز اور عجیب و غریب تماشے دکھا کر لوگوں کو حیرت زدہ کرتے۔ بردہ فروش قتالۂ عالم دوشیزائیں سرے عام نیلام کرتے اور ان کی بھاری قیمتیں وصول کرتے۔ اس طرح چھوٹا بڑا نوجوان، بوڑھا، مرد اور عورت سبھی اس 10 روزہ جشن میں شریک ہوتے۔ قصہ مختصر، لوگ میلے کی رنگینیوں اور دلچسپیوں کے لیے 22 مہینے انتظار کرتے اور پوری تیاری سے شامل ہوتے۔ مصور عمر بھی ہر سال میلے میں اپنی دکان سجاتا اور اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے مصوری کے شاہکار پیش کرتا اور انہیں فروخت کر کے ہزاروں کماتا۔ ادریس اور عدنان بھی ہر سال پورے اہتمام کے ساتھ میلہ دیکھنے جاتے تھے۔ ایک دفعہ مصور عمر سخت بیمار ہو گیا۔ اس نے اپنے بیٹے عدنان کو اس سال تاکید کی کہ وہ اس کی جگہ میلے کے دوران دکان پر بیٹھے۔ اس طرح دوستوں کی یہ جوڑی میلہ اکٹھے نہ دیکھ سکی اور ادریس اکیلا ہی دیکھتا رہا۔ البتہ وہ گھوم پھر کر اپنے جانثار دوست عدنان کے پاس اس کی دکان پر آ جاتا۔ ایک شام ادریس میلے میں گھوم پھر کر واپس آیا تو بے حد پریشان اور حواس باختہ نظر آیا۔ عدنان کو تشویش ہوئی اور پریشانی کی وجہ دریافت کی تو ادریس نے بتایا اس نے ایک پری چہرہ ماجبین کو میلے میں شان بے نیازی سے کنیز کے ہمراہ گھومتے دیکھا اور اس کے بغیر اس کا زندہ رہنا محال ہے۔ دوست کی حالت زار سننے کے بعد عدنان نے دکان بند کی اور ادریس کو ساتھ لے کر میلے میں اس پری جمال کو ڈھونڈنے نکل کھڑا ہوا۔ ان دونوں نے میلہ ختم ہونے تک ہر جگہ اسے تلاش کیا مگر وہ انہیں کہیں نظر نہ آئی۔ نہ چاہ کر بھی انہیں ناکام واپس لوٹنا پڑا۔ اگلے روز پھر وہ سارا دن اس اجنبی حسینہ کو تلاش کرتے رہے مگر مایوسی کے سوا کچھ ہاتھ نہ آیا۔ میلہ ختم ہو گیا، لوگ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ عدنان نے ادریس کو تسلی دی اور کہا کہ اس نازنین کا حلیہ بتائے۔ ادریس اس کا حلیہ بتا رہا تھا اور عدنان اپنے مہر ہاتھوں سے اس کی تصویر بنا رہا تھا۔ جب تصویر تیار ہو گئی تو ادریس نے کہا اس تصویر میں 2 خامیاں رہ گئی ہیں، اس کے نچلے ہونٹ کے دائیں جانب تل کا نشان اور دوسرا اس کی زلفوں کی ایک لٹ ماتھے پر گری ہوئی تھی۔ عدنان نے دونوں چیزیں بنا دی تو ادریس بے ساختہ کہنے لگا یہ اب ہو بہو اسی کی مکمل تصویر ہے۔ عدنان نے اپنے دوست سے وعدہ کیا کہ جب تک وہ لڑکی کا پتہ نہیں چلا لیتا اور اس سے ادریس کی شادی نہیں کروا دیتا وہ چین سے نہیں بیٹھے گا۔ وہ حوصلہ نہ ہارے اور عدنان کی کامیاب واپسی کا انتظار کرے۔ دونوں دوست ایک دوسرے سے الوداع ہوئے۔ اگلے روز عدنان نے اپنے گھر کو خیر آباد کہا اور گاؤں گاؤں بستی بستی اس محجبین کو تلاش کرنے لگا۔ ہر جگہ جہاں اس کے ملنے کا امکان تھا وہ ڈھونڈتا رہا، بھوکا پیاسا تھکا ہارا اس جنون میں پھرتا رہا مگر اس نازنین کا کچھ پتہ نہ چلا۔ اس کے والدین اور عزیز و اقارب نے اسے بہت سمجھایا مگر وہ اپنے پیارے دوست سے کیے ہوئے وعدے کو نبھانا چاہتا تھا۔ اس نے دور نزدیک کی کوئی بستی، کوئی گاؤں، کوئی آبادی نہ چھوڑی جہاں اس نے تلاش نہ کیا ہو۔ اس دوران وہ اپنے عزیز دوست کو بھی نہ مل سکا۔ البتہ اسے کسی شناسہ کی زبانی پتہ چلا کہ وہ بہت زیادہ بیمار ہے اور بہت کمزور ہو گیا ہے۔ خود اس کی حالت بھی بگڑ گئی مگر وہ اپنی سچی لگن کے سہارے اس حسینہ کو ڈھونڈتا رہا اور ہمت نہ ہاری، یہاں تک کہ تلاش کرتے کرتے پورا سال گزر گیا اور اگلا میلہ منعقد ہو گیا۔ پھر وہ پورے 10 دن 10 رات میلے میں گھومتا اور تلاش کرتا رہا مگر اسے کوئی کامیابی نہ ملی۔ وہ میلہ بھی ختم ہو گیا۔ اس دوران عدنان کے والدین اس کے متعلق بے حد فکر مند رہے اور آخر منت سماجت کر کے اسے گھر لے گئے۔ عدنان کے گھر والوں نے اسے مجبور کر کے اس کی شادی کروا دی۔ وہ شادی کر کے صحیح راستے پر آ جائے گا اور آوارہ گردی ختم کر دے گا۔ سہاگ رات جب عدنان اپنی نئی نویلی دلہن کے کمرے میں آیا اور اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو یکدم پیچھے ہٹا جیسے بجلی گر گئی ہو۔ عدنان کی خوشی کی انتہا نہ رہی جب اس نے اپنی دلہن کے روپ میں اسی محبوبہ کو پایا جسے وہ 2 سال سے تلاش کر رہا تھا۔ عدنان پر سختہ طاری ہو گیا۔ لڑکی اپنے شوہر سے پوچھنے لگی کیوں میرے سرتاج، کیا بات ہے؟ آپ مجھے دیکھتے ہی پریشان ہو گئے، اس کنیز سے کوئی خطا ہو گئی؟ عدنان نے بڑی مشکل سے اپنے جذبات پر قابو پا کر پوچھا اے حسینہ عالم، کیا تم میری بات مانو گی؟ دلہن کہنے لگی آپ میرے مجازی خدا ہیں، میں آپ کے ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم کروں گی بشرطے کہ وہ خدا اور اس کے آخری رسول کے احکامات کے خلاف نہ ہو۔ عدنان کہنے لگا نہیں، جو بھی میں کہوں گا تمہیں ماننا پڑے گا۔ اگر تم نے حکم کی تعمیل نہ کی تو یقین کرو کوئی معصوم اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، میں بھی یہ صدمہ برداشت نہ کر سکوں گا۔ اس پر دلہن بولی میں اتنے سنگ دل نہیں ہوں۔ فرمایا حکم کی تعمیل ہوگی۔ عدنان نے ادریس کی ساری داستان محبت بیان کر دی کہ کس طرح وہ اس کے عشق میں مبتلا ہو کر دیوانہ وار اپنی جان نچھاور کرنے کو تیار بیٹھا ہے۔ پھر اس سے کیے ہوئے وعدے کا بھی ذکر کیا، اس کی حالت زار بھی بیان کی اور کہا اپنے جان سے پیارے دوست کی زندگی بچانے کے لیے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، تم اس سے شادی کر لینا، میں تا زندگی تمہارا یہ احسان فراموش نہیں کر سکوں گا۔ دلہن نے کہا میں آپ کے حکم کے مطابق وہاں جانے کے لیے تیار ہوں، اگر ضرورت پڑی تو میں ادریس کے گھر جا کر آپ سے طلاق منگوا لوں گی۔ عدنان نے اس سے اتفاق کیا۔
اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ وہ ابھی ادریس کے گھر چلی جائے۔ دلہن نے ادریس کے گھر کا پتہ معلوم کر کے گھوڑا منگوایا اور اسی رات اس کے گاؤں کی طرف اکیلی روانہ ہو گئی۔ وہ رات کے وقت سفر کرتی رہی۔ راستے میں ایک جگہ وہ ویرانے سے گزر رہی تھی تو دور رہزن اچانک سامنے آ گئے۔ انہوں نے جب پکارا تو وہ رک گئی اور وہ رہزن قریب آئے تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ دلہن کے روپ میں اتنی خوبصورت اور جوان لڑکی اعلیٰ قیمتی لباس پہنے، زیورات سے لدی ہوئی، اتنی رات گئے اکیلے سفر کر رہی ہے۔ وہ اسے پکڑ کر اپنے سردار کے پاس لے گئے اور اس دوران اس نے کسی قسم کی ہچکچاہٹ ظاہر نہ کی۔ سردار نے دیکھا کہ قیامت خیز دلہن کے روپ میں لڑکی اس کے سامنے کھڑی ہے تو محویت میں کچھ دیر گم رہا، پھر بولا، اے دوشیزہ، تمہارے لباس اور قیمتی زیورات سے معلوم ہوتا ہے تمہاری شادی ہوئی ہے؟ نہیں، ایسی صورت میں اکیلے سفر کرنا میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آخر کون سی مجبوری تھی جس سے تمہارے گھر والوں نے تمہیں ایسا کرنے کی اجازت دی؟ دلہن کہنے لگی، میں ایک انتہائی ضروری کام سے جا رہی ہوں، کوئی ایسی پریشانی ہے جو میں اس وقت نہیں بتا سکتی، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس ابہام سے نبرد آزما ہو جاؤں۔ رہزنوں کا سردار کہنے لگا، میں ایسی کچی گولیاں نہیں کھیلتا کہ گھر آیا شکار یوں ہاتھ سے جانے دوں۔ لڑکی نے کہا، بے شک درست فرماتے ہیں، مگر میں صدقے دل سے بات کر رہی ہوں، کل شام سے پہلے اس سے زیادہ زیور، نقدی اور قیمتی کپڑے اپنے ساتھ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گی۔ اس وقت اگر میں نہ گئی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی قیمتی جان ضائع ہو جائے۔ میں بزدل نہیں ہوں، اگر مجھے ڈر یا خوف ہوتا تو میں اکیلے سفر نہ کرتی۔ سردار لڑکی کی دلیری سے بہت متاثر ہوا اور کہنے لگا، چلو یہ بھی آزما لیتے ہیں، میں اپنے آدمیوں سے کہتا ہوں کہ تمہیں منزل مقصود تک چھوڑائیں۔ دلہن نے کہا، نہیں، ایسا نہیں ہوگا، میں اکیلے سفر کروں گی اور آپ سے کیا ہوا اپنا وعدہ ضرور پورا کروں گی۔ دلہن وہاں سے چل کر سیدھا ادریس کے گھر پہنچی اور ادریس سے ملنے اس کے کمرے میں گئی۔ ادریس نے جب اس دلربا ناظرین کو دیکھا تو بہت حیران ہوا۔ اس کی لازوال محبت کی حسین دیوی اس کے سامنے کھڑی تھی، اس کے سپنوں کی حسین تعبیر اس کے روبرو تھی۔ وہ خاموش نگاہوں سے اپنی محبوبہ کا رخ زیبا دیکھ رہا تھا۔ اس حسینہ نے خاموشی توڑی اور کہا، آپ نے میری چاہت کی اور یہ ادنا کنیز آپ کی خدمت بتا لانے کے لیے حاضر ہو گئی۔ ادریس نے جب یہ طلسمی کلمات ترنم آواز میں اس حسینہ کی منہ سے سنے تو بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہنے لگا، اے پرستان کی شہزادی، تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو؟ تمہارا لباس اور چہرہ بتا رہا ہے تم نئی نویلی دلہن ہو، مجھے بتاؤ یہ قصہ کیا ہے؟ دلہن کہنے لگی، آپ کو اس سے کیا مطلب؟ میں تو ساری دنیا کو چھوڑ کر آپ کے قدموں میں آ گئی ہوں اور اب عمر بھر کہیں نہیں جاؤں گی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ ادریس نے کہا، بے شک میں تمہارے پیار اور عشق میں زندگی اور موت کی بازی لگا چکا ہوں، مگر میں یہ ضرور جاننا چاہتا ہوں کہ تم کون ہو اور تمہیں کس نے میرے پاس بھیجا؟ قریب ہی پڑا ہوا خنجر اٹھا کر کہا، اگر تم نے مجھے ان سوالوں کے صحیح جواب نہ دیے تو میں اسے اپنے سینے میں اتار کر اپنی زندگی ختم کر لوں گا۔ حسینہ نے اصل راز کا انکشاف کر دیا۔ یہ سنتے ہی ادریس نے کہا، تم میرے عزیز جان دوست کی بیوی ہو اور میری حقیقی بہن۔ بھائی کے دروازے تمہارے لیے سدا کھلے ہیں، اور بڑی تکریم اور احترام سے بہن کو بٹھایا اور اس کی خدمت مدارت کی۔ اگلے روز صبح دلہن نے ادریس سے واپس چلنے کی اجازت مانگی تو اس نے کہا، بھائی بہنوں کو عزت آبرو کے ساتھ رخصت کیا کرتے ہیں۔ اس نے بیش قیمتی زیورات اور نقدی دے کر اپنی بہن کو رخصت کیا اور اپنے آدمیوں سے کہا، اسے اس کے گھر چھوڑ کر آئیں۔ دلہن نے اکیلے ہی جانے کی ضد کی تو ادریس کہنے لگا، اتنے زیورات، نقدی وغیرہ کے ساتھ تمہارا اکیلے سفر کرنا مناسب نہیں، مگر وہ بے ضد رہی اور کسی کے ساتھ جانے پر تیار نہ ہوئی۔ آخر ادریس کو ہتھیار ڈالنے پڑے اور اس نے مسکراتے ہوئے اپنی پیاری بہن کو الوداع کیا۔ ادریس کے گھر سے چل کر وہ رہزنوں کے ٹھکانے پر پہنچی۔ اسے دیکھتے ہی سردار کی روح خوش ہو گئی اور اس نے تمام زیورات، نقدی اور قیمتی کپڑے سردار کے سامنے رکھ دیے اور کہا، وہ اپنے وعدے کے مطابق آ گئی ہے، اب سردار کو اختیار ہے جو حکم دے۔ سردار سخت حیران تھا اور سوچ رہا تھا، یہ کیسی لڑکی ہے، اتنی بہادر، دلیر اور سچی۔ اس نے سردار کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا۔ سردار کبھی اسے دیکھتا اور کبھی سامنے پڑی ہوئی پیش قیمتی اشیاء کو۔ وہ اصل مسئلے پر جتنا بھی غور کرتا اتنا ہی خود کو الجھا ہوا محسوس کرتا۔ آخر اس سے رہا نہ گیا، لڑکی سے پوچھنے لگا، تم کون ہو اور یہ سب کیا چکر ہے؟ دلہن نے کہا، آپ تو رہزن ہیں، آپ کو اس سے کیا کہ میں کون ہوں اور یہاں کیسے آئی ہوں؟ آپ اپنی دولت سمیٹیں اور میں آپ کی کنیز بن کر آپ کے قدم بوسی کے لیے موجود ہوں۔ سردار نے تنک کر کہا، دیکھو لڑکی، میں نے آج تک زندگی میں ہار نہیں مانی۔ تم نے نہ صرف میرے پختہ عزم کو متزلزل کیا بلکہ میری حمیت اور قوت کو شکست دی۔ میں تمہاری داستان ضرور سنوں گا، خواہ اس کے لیے مجھے اپنی جان سے ہی کیوں ہاتھ دھونا نہ پڑے۔ لڑکی نے اپنی پوری داستان سردار کو بیان کر دی۔ سردار بڑی دلچسپی اور محویت سے سنتا رہا۔ جب لڑکی اپنی داستان ختم کر چکی تو سردار کہنے لگا، میں تم جیسی ذہین اور بہادر لڑکی کو اپنی بیٹی بنانا فخر محسوس کروں گا۔ آج سے تم میری بیٹی ہو۔
اس کے بعد دلہن نے سردار سے اجازت چاہی۔ سردار کہنے لگا، باپ بیٹیوں کو ایسے رخصت نہیں کیا کرتے۔ اس نے جب اپنی مجبوریاں بتائیں کہ اگلے روز اس کے میکے والے اسے لینے آنے والے ہیں اور اسے نہ پا کر بہت پریشان ہوں گے، تو سردار نے اجازت دے دی اور بے شمار دولت، ہیرے جواہرات اور زیورات وغیرہ دے کر بیٹی کو الوداع کیا۔ اپنے آدمیوں سے کہنے لگا، میری بیٹی کو اس کے گھر چھوڑائیں۔ لڑکی نے کہا، میں اکیلی آئی تھی، اکیلی ہی چلی جاؤں گی۔ سردار نے بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیر کر رخصت کیا۔ وہاں سے چل کر دلہن اپنے خامد کے گھر پہنچی۔ عدنان اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے اپنے شوہر کو تفصیل سے اپنے اس انوکھے سفر کی روداد سنائی تو وہ خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے سجدے میں گر گیا۔ شہزادی نے یہ داستان یہاں ختم کرتے ہوئے تینوں دوستوں قاسم، خالد اور عباس سے باری باری پوچھا، کیا آپ بتائیں کہ اصل قربانی کس نے دی؟ سب سے پہلے قاسم نے جواب دیا، اصل قربانی عدنان نے دی، جس نے دوست سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنے کی خاطر اپنی منقوہہ بیوی کو اپنے دوست کے پاس بھیج دیا۔ خالد نے کہا، نہیں، حقیقی قربانی تو دلاور کی تھی، جس نے اس لڑکی کو دل و جان سے چاہا اور جس کے لیے وہ موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہو گیا۔ اب جب پتا چلا کہ وہ حسینہ اس کے پیارے دوست کی بیوی ہے تو اس نے اسے بہن بنا لیا اور اس کا ایثار واقعی بے مثال ہے۔ عباس بولا، نہیں، وہ دونوں تو آپس میں گہرے دوست تھے، انہوں نے اگر ایک دوسرے کے لیے کوئی قربانی دی تو کسی پر احسان نہیں کیا، یہ ان کا فرض تھا۔ اصل قربانی تو رہزنوں کے سردار نے دی، جو برے کام کرنے والا تھا، مگر جب حقیقت حال معلوم ہوئی تو اس نے اس لڑکی کو اپنی بیٹی بنا لیا۔ یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ شہزادی نے تینوں کے جوابات سنے تو کہنے لگی، مہرہ عباس کے پاس ہے، اور اس سے کہا کہ مہرہ پیش کر دے۔ اس پر عباس نے مہرہ نکال کر اپنے سامنے میز پر رکھ دیا۔ وہ تینوں بے حد حیران ہوئے۔ انہوں نے شہزادی سے پوچھا، کس طرح اتنی آسانی سے اس نے ان کا فیصلہ کر دیا؟ شہزادی نے جواب دیا، یہ تو بڑی سیدھی بات ہے، آدمی جن عادات کا خود مالک ہوتا ہے اسی خاصیت کے آدمی کو وہ پسند کرتا ہے۔ عباس نے ان چوروں اور رہزنوں کے سردار کی تعریف کی تو میں فوراً اس کی ذہنی رجحانات کو سمجھ گئی کہ یہی اصل مجرم ہے۔ تینوں دوست اس عقل مند لڑکی کے اس فیصلے سے بے حد متاثر ہوئے، اس کی عقل مندی کی داد دیتے اور شکریہ ادا کرتے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی عجیب و غریب کہانی۔ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور ویڈیو کو شیئر بھی لازمی کیجیے گا۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اسے لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل زما وائس کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن پر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔